حضرت صالح علیہ السلام کا پورا واقعہ۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک اور سچے پیغمبر تھے۔ اللہ نے آپ کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ یہ لوگ قوم عاد کے بعد بسنے والے لوگ تھے جو بہت ہی طاقتور، مالدار اور ہنرمند تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر اس میں محل اور گھر بناتے تھے، مگر ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے اور شرک میں مکمل ڈوب چکے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ آپ نے بہت حکمت اور نرمی سے سمجھایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ معبود نہیں ہے۔ سورہ ہود آیت 61۔ مگر ان کی قوم نے کہا، اے صالح، تو ہمارے بیچ ایک عظیم امید تھا، ہم سمجھتے تھے تو قوم کا بڑا بنے گا، اب تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے بتوں کی پوجا سے روک رہا ہے، تیرا دعویٰ جھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اونٹنی کا معجزہ۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے تو کوئی معجزہ دکھا، اس پتھر یا پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ایک عظیم اونٹنی کو پتھر سے نکال دیا۔ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے نشانی تھی۔ قوم کو ہدایت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا اور اللہ سے ڈرنا۔ سورہ شعراء آیت 155۔ آپ نے واضح طور پر کہا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم لوگ پیو گے، کوئی اسے ستائے نہیں ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم کا انکار اور سرکشی۔ کچھ دن تو قوم نے برداشت کیا، لیکن پھر ان میں سے 9 بدبخت شخص، قرآن میں ان کا ذکر ہے، نے آپس میں مل کر سازش کی اور کہنے لگے، اس اونٹنی کو ختم اور صالح کو بھی مار ڈالو۔ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، کسی نے ٹانگ کاٹی، کسی نے پتھر مارا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے غم اور افسوس کے ساتھ کہا، تم نے اللہ کی نشانی کو ہلاک کر دیا، اب 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ سورہ ہود۔ اللہ کا عذاب۔ تیسرے دن صبح ہوتے ہی ایک زوردار آواز، سیاح اور بھوکمپ، زلزلہ آیا۔ قوم سمود کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے، ان کے محل، گھر، دولت سب تباہ کر دیے گئے، صرف وہ لوگ بچے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ قرآن میں ذکر۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا قصہ قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے۔ سورہ ہود، سورہ الاعراف، سورہ الحجر، سورہ شعراء، سورہ النمل، سورہ فصلت۔